السلام علیکم ناظرین، شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے پروگرام شاہکار مینار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے جس عظیم شاہکار کے سامنے ہم موجود ہیں وہ ہے اس سرسبز و شاداب پارک اور بلند و بالا کھجوروں کے درختوں میں گھری ہوئی خوبصورت جامع مسجد التقویٰ۔ ناظرین، ریاست شارجہ میں المجاز کے علاقے میں واقع المجاز واٹر فرنٹ کے پہلو میں اس خوبصورت پارک اور کارنش کے درمیان موجود یہ خوبصورت مسجد 1120 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل ہے، جسے فاطمید اور دور جدید کے ملے جلے طرز پر تعمیر کر کے 2003 میں مکمل افتتاح کے بعد عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی لیکن خوبصورت جامع مسجد دو خوبصورت بلند و بالا سنہرے میناروں، ایک عظیم الشان گنبد، مردوں کی نماز کے لیے ایک عدد مرکزی ہال، خواتین کے لیے علیحدہ ہال، صحن اور بیرونی جانب موجود چاروں اطراف میں وسیع و عریض پارکنگ پر مشتمل ہے۔ ناظرین، تقریباً 52 میٹر کے یہ دو بلند و بالا مینار، جن کی تزئین و خوبصورتی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، عام مساجد کے میناروں سے قدرے منفرد ہیں۔ دونوں عالیشان میناروں کا نچلا حصہ مربعی، جبکہ جیسے جیسے اوپر جائیں اوپر والا حصہ گولائی میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، جسے سنہرے رنگ اور خوبصورت نقش و نگار سے انتہائی دیدہ زیب بنایا گیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ مینار واقعی شاہکار مینار ہیں تو بے جانا ہوگا۔ میناروں کے اوپر بالکونیاں اس کی دلکشی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے سامنے برآمدے میں موجود ہیں، جہاں میرے دائیں اور بائیں جانب مرد حضرات کے لیے انتہائی صاف ستھرے اور کشادہ وضو خانے قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس برآمدے کی گنبد نما چھت کو سہارا دینے کے لیے 10 انتہائی مضبوط اور خوبصورت ستون بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس مسجد کے مرکزی ہال کی اندرونی خوبصورتی اور تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے ممبر اور محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں، جہاں سے مسلمانوں کے لیے نہ صرف خطبہ بلکہ درس اسلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس خوبصورت ممبر اور محراب میں موجود نقش و نگار اور انتہائی نزاکت سے کی گئی سنگ مرمر کی کاریگری واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے مرکزی ہال کے بیچوں بیچ اس عظیم الشان بڑے گنبد اور انتہائی خوبصورت فانوس کے بالکل نیچے موجود ہیں۔ مسجد کے اندرونی ہال میں گنبد کے چاروں اطراف قرآن کریم کی خوبصورت آیات کی انتہائی دیدہ زیب خطاطی کی گئی ہے۔ اس عظیم الشان گنبد کو سہارا دینے کے لیے مسجد کے مرکزی ہال میں 4 عدد انتہائی مضبوط ستون بھی موجود ہیں، جن پر سنگ مرمر سے کیا گیا کام ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا رہا ہے۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین، ہلکے خاکی رنگ کے سنگ مرمر سے تراشی گئی یہ مسجد التقویٰ اور اس کی خوبصورتی فن تعمیر کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔ بیرونی جانب موجود دیواروں پر انتہائی خوبصورت نقش و نگار، کھڑکیاں اور روشن دان موجود ہیں جو فاطمی طرز تعمیر کا خاصہ ہیں۔ اس پر سنہری کاریگری اور نقش و نگار اتنی خوبصورتی اور نفاست سے بنائے گئے ہیں کہ انسان محویت سے انہیں دیکھتا رہے۔ مسجد کے سامنے چھوٹے سے باغیچے میں موجود کھجور کے درخت نہ صرف ماحول کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں بلکہ عظیم عرب ثقافت کے سنہرے دور کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. ناظرین، اس وقت مسجد تقویٰ میں ہمارے ساتھ ایک نمازی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس خوبصورت مسجد میں آ کر انہیں کیسا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شارجہ میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جو کارنر پلاٹ میں بنی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ یہاں کے جو شیخ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ میں مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ نماز پڑھنے سے، اور اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، بہت سکون ہے، بہت یعنی دل کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ اور اس سے یعنی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری طرح کے نوجوان ہیں سارے آئیں یہاں پہ بیٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، سارے مطلب ہے جو اسلام کے لیے اچھا ہوتا ہے سب باتیں کریں، بیٹھیں، اچھی اچھی محفلیں کریں، تو اس سے بہت دل کو خوشی ہوتی ہے
माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा, यानी हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے 3 بڑے لکڑی کے مضبوط اور عالیشان دروازے قائم کیے گئے ہیں۔ مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک چھوٹا ہال بھی موجود ہے، جس کے لیے باہر بائیں جانب بھی ایک بڑا لکڑی کا دروازہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 چھوٹے دروازے امام مسجد اور مؤذن کے لیے ممبر اور محراب کے عقبی جانب بھی خصوصی طور پر موجود ہیں۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ناظرین، اس مرکزی ہال میں بڑے شاندار فانوس کے علاوہ 4 دیگر فانوس بھی موجود ہیں، جن کی روشنی ہال کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہے، جبکہ ایک بڑا فانوس دائیں جانب موجود ہال میں بھی انتہائی نفاست سے آویزاں کیا گیا ہے۔ ناظرین، مسجد کے اندرونی جانب دیواروں کو بھی انتہائی خوبصورت نقش و نگار، کھڑکیوں، روزنوں اور روشن دانوں سے آراستہ کیا گیا ہے، جبکہ ہال میں موجود ستونوں کو بھی سنگ مرمر کے ساتھ اوپر کی جانب سنہرے کام سے مزید دلکش بنایا گیا ہے۔ مسجد میں 2 عدد کلاک موجود ہیں جو نمازی حضرات کو وقت دیکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں جگہ جگہ مخصوص جگہیں قائم کر کے قرآن پاک بھی رکھے گئے ہیں تاکہ مسلمان نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کی سعادت بھی حاصل کر سکیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ناظرین، مسجد کے تقدس کے پیش نظر مسجد میں موسیقی سننا، موبائل فون استعمال کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا اور سونا سختی سے منع ہے۔ جامعہ مسجد التقویٰ کے مرکزی ہال کے بائیں جانب موجود خواتین کے لیے قائم کیے گئے خصوصی نماز کے ہال کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہاں بھی دیدہ زیب فانوس آویزاں کیے گئے ہیں، جبکہ اس ہال کے بالکل پہلو میں خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی صاف ستھرا وضو خانہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس ہال میں بیک وقت 100 کے قریب خواتین نمازی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں یہ مسجد میں 18 سال سے آ رہا ہوں۔ مسجد آپ دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے اور لوکیشن بہت اچھا ہے اس کا، اور کوئی ٹورسٹ اسپاٹ ہے تو کافی لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ بہت اچھی مسجد ہے اور امام کی تلاوت بھی بہت اچھی ہے یہاں پر، تو الحمدللہ بہت اچھی مسجد ہے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین، المجاز واٹر فرنٹ کے بالکل پہلو میں واقع اس خوبصورت جامعہ مسجد التقویٰ کے تقریباً چاروں اطراف ہی پارکنگ کے لیے وسیع جگہ موجود ہے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین، ریاست شارجہ کی ان خوبصورت مساجد میں آپ کو وہ خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی اور وہ سہولیات دستیاب ہوں گی جو عام مساجد میں ناپید ہوتی ہیں۔ مسجد کے باہر پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کے لیے قائم کیا گیا ایک چھوٹا سا کمرہ بھی موجود ہے، جس کے چاروں جانب نل لگا کر پینے کا صاف اور ٹھنڈا پانی فراہم کیا گیا ہے۔ جامعہ مسجد التقویٰ نہ صرف بیرونی بلکہ اپنی اندرونی خوبصورتی کی وجہ سے الگ ہی پہچان کی حامل ہے، جہاں مجموعی طور پر 800 کے قریب نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جبکہ مسجد کے دائیں جانب موجود ہال، چاروں اطراف میں موجود وسیع صحن، حتیٰ کہ پارکنگ میں بھی رمضان المبارک، جمعۃ المبارک، تراویح اور عیدین کی نمازوں کے لیے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اکٹھی ہوتی ہے۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین، مساجد کی اہمیت
مسلمانوں کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ مساجد کی اہمیت اور نمازوں کی ادائیگی نہ صرف آپ خود اپنائیں بلکہ اس کی تلقین اپنے بچوں کو بھی کریں تاکہ ان کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار۔ امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے ایک اور خوبصورت شاہکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ mm